غزہ میں جنگ بندی اور امداد میں اضافہ کیا جائے، بلنکن کا اسرائیل پر زور۔ حزب اللہ کا تل ابیب پر راکٹ حملہ۔ برکس اجلاس، اینٹونیو گوتیرس روس پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کا فائدہ اٹھائیں اور غزہ میں جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ اسرائیل سے روانگی کے وقت نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ 1 اکتوبر کو ہونے والے ایرانی میزائل حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کشیدگی کو زیادہ حد تک بڑھانے سے گریز کرے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ اسرائیل ایسے طریقے سے جواب دے کہ کشیدگی نہ بڑھے اور یہ تنازع وسیع نہ ہو۔ غزہ جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے زیادہ تر اسٹریٹجک ہدف حاصل کر لیے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک اسٹریٹجک کامیابی میں بدل دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کیا جائے اور یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جائے۔ بلنکن نے کہا کہ شمالی غزہ میں امداد کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کے باوجود اسرائیل کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کافی نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ لبنان سے طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے 2 راکٹ بدھ کی صبح تل ابیب پر فائر کیے گئے، لیکن ان دونوں راکٹس کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے فضا میں تباہ کر دیا ہے، لیکن ان کا ملبہ زمین پر گرنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ادھر لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے تل ابیب کے مضافات میں اسرائیلی انٹیلیجنس اڈے کو راکٹ سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ راکٹ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد فائر کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی لبنان میں فضائی کارروائیوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے ہیں، جن میں زیادہ تر کو اسرائیل نے روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس روس کے شہر کازان میں ہونے والی برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کو روس پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل روس کے صدر پوٹن سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری ملاقات اپریل 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے چند ہفتوں کے بعد ہوئی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کہا ہے کہ رواں صدی میں آنے والی اہم تبدیلیوں میں چین اور روس کی اسٹریٹجک شراکت داری عالمی استحکام کے لیے ایک طاقت ہے۔ روس میں برکس اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں نے چین اور روس کے درمیان شراکت داری کے ایک نئے دور کا عہد کیا ہے۔ امریکہ کے 2 عالمی حریفوں کی طرف سے یہ عہد ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب دنیا میں ایک نئی سر جنگ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ برکس اجلاس کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اسرائیل نے لبنان میں اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے عسکری تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ صفی الدین 3 ہفتے قبل لبنان میں ہونے والے ایک اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے صفی الدین کی ہلاکت کا دعویٰ پہلی بار سامنے آیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیل کے دعوے کے بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت آیا ہے جب اسرائیلی فورسز کی فضائی کارروائیاں لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف جاری ہیں، جن میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔